اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم پاک کیے گئے ہیں اور اس کا مطلب ہے کسی خاص اور پاک استعمال کے لیے الگ کرنا۔ یہ میرا گلاس ہے اور خاص طور پر ان عبادات کے لیے ہیں، اور ہم اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ سمجھ لیں، جی میں اکیلی ہی ہوں اور میں ہی اس گلاس سے اکیلی پیتی ہوں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ میرے استعمال کے لیے الگ کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک گلاس ہی ہے، لیکن لوگ میرے گلاس کی عزت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ یہ سمجھ گئے ہیں؟ خیر، یہ ایک اچھی مثال نہیں۔ خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے استعمال کے لیے پاک اور الگ کیے گئے ہیں۔ ہم اس خدائے قادر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ آپ دعائے ربانی کو دوبارہ اس طرح نہیں پڑھیں گے جیسے اس پیغام کو سننے سے پہلے پڑھتے تھے۔ یہ دعا ہر ایک چیز کا احاطہ کرتی ہے۔ مکاشوہ 4 باب کی 1 سے 8 آیت تک۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی دھنک معلوم ہوتی ہے۔ اور اس تخت کے چوگرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور سفید پوشاک پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف کیے گئے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ کوئی سادہ سی اور آسان چیز نہیں ہے۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، یعنی یہ 7 چراغ جو جل رہے ہیں وہ خدا کی 7 پاک روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، یعنی علم اور فہم سے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنے آگے اور پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ میں دکھاوا نہیں کرتی کہ سب سمجھ آ رہا ہے، اس لیے میرے ساتھ رہیں۔ اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ آئیے ہم اس قدوس خدا کو جلال دیں۔ اب میں بیٹھ جاتی ہوں، شاید اس طرح بیٹھی ہوئی آپ کو اچھی لگوں، میں نہیں جانتی۔ سنیں، اگر ہم حقیقتاً یہ جان لیں کہ خدا کون ہے اور کتنا حیرت انگیز اور زبردست ہے، ہاں، تو ہم کچھ بے وقوفانہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرا مطلب ہے کہ آئیں کسی چھوٹے کام سے ابتدا کریں، آئیں یہ ارادہ بنائیں کہ ہم بیہودہ گوئی نہیں کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں، ہم اس لیے اچھے کام کرنے پر بات نہیں کر رہے تاکہ خدا کی حمایت حاصل کریں،
بلکہ ہم درست کام کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ وہ ہماری تعریف کا حقدار ہے، اور سچی تعریف یہ نہیں کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ کچھ گیت گا لیں، بلکہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ پرستار، اور آپ یہ خدا کے لیے کرتے ہیں، اور جب تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچ جاتے کہ آج ہی کا دن عظیم دن ہے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، خدایا تیری ہی آنکھیں سب دیکھتی ہیں، اور تو سب کچھ دیکھتا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں تو دیکھتا ہے، اور میں تیرے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو میں تیرے لیے ہی کرتی ہوں، اور اگر یہاں مجھے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملتی تب بھی میں تیرے لیے ہی کرتی ہوں۔ آمین۔ اچھا، اگر میں آگے نہیں بڑھتی تو رات یہیں پر رہیں گے۔ آئیے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یسایہ 6 باب کی 1 سے 5 آیت تک۔ ہم یسایہ کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ یہ خداوند کا جلال تھا جس سے ہیکل بھری ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے۔ جانتے ہیں سرافیم کا مطلب ہے آگ سے بنی مخلوق۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ اور پھر یسایہ نے کیا رد عمل کیا؟ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ یسایہ نے کہا، میں تو برباد ہو گیا۔ اس کو اس چیز کا انتہائی شدت سے احساس ہوا کہ اس نے بہت سی باتیں بے فائدہ کہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس جملے کو پورا کریں کہ خدا ہے، تو دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں خدا بھلا ہے، خدا پیار کرنے والا ہے، خدا رحیم ہے، خدا مہربان ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا محیب ہے، خدا پاک ہے۔ لیکن میں حیران ہوں گی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا دہشت ناک ہے۔ دیکھیں آپ میں سے کتنی یہ بات سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن یہ پاک خوف ہے، یہ ایسا نہیں۔ میں اس بات سے نہیں ڈرتی کہ خدا مجھے دکھ دے گا، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اسے دکھ نہ دوں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، میں خدا کو دکھ نہیں دینا چاہتی، میں خدا کو ناخوش کرنے والے کام نہیں کرنا چاہتی، میں خدا کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پرستش کے لائق ہے۔ تیری بادشاہی آئے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیری بادشاہی آئے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تیری بادشاہی آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلیسیا کے کھوئے ہوئے لوگوں کی زیادہ فکر کرنی ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے خدا کی بادشاہی کو بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا ہر طرح کی بدکرداری اور تکلیف سے بھری ہوئی ہے۔ چیزوں کی تلاش نہ کریں، مختلف چیزوں کی تلاش میں کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہمارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ خداوند میرا کیا کام ہے؟ میرا کیا کام ہے؟ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام پرستش کروانے والے رہنما یا پاسبان کا نہ ہو، یا آپ کا کام کسی قسم کا کوئی کاروبار چلانا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام چرچ کے ٹوائلٹس کو صاف کرنا ہو، لہٰذا مسکراتے ہوئے اور خداوند کے تابع رہتے ہوئے یہ کام کریں، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا ہے، تو آپ ہی کیوں نہیں؟
آمین. جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے خدا کی طرف سے ہمیں کیا کام ملا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا کام ایک اچھی بیوی بننا اور بچوں کی پرورش کرنا ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا کام ایک عظیم باپ بننا ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ آپ کا کام چرچ میں اور بچوں تک پہنچنا بھی ہو جن کے باپ نہیں ہیں. خدا کی طرف سے آپ کو کیا کام ملا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کوئی کام ہو یا یہ کوئی ذاتی کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کریں ہم خداوند کے تابع رہتے ہوئے رازداری سے کام کرتے ہیں تو ہی ہمیں اجر ملے گا. متی 6 باب. بادشاہت کو بڑھانے میں حصہ ڈالیں. خدا سے کہے کہ دنیا کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کا دل کھولے اور کھوئے ہوں کے لیے شفاعت کرنے والا. جانتے ہیں بائبل کہتی کہ یہ دنیا کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتی. میں خوش ہوں، لیکن جانتے ہیں کہ میں یہاں اس دنیا میں خوش نہیں ہوں. میں یہاں مطمئن نہیں ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں یہاں کی نہیں اور نہ ہی آپ ہیں. یہ ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسافر خانہ ہے. یہاں اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیں 100% مکمل طور پر مطمئن کر سکے. تو مطمئن ہونے کے لیے ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوششیں ترک کر کے وہ کیوں نہیں کرنا شروع کرتے جس لیے ہم اس دنیا میں یعنی خدا کو جلال دینے کے لیے ہیں. تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تیری مرضی پوری ہو. اے باپ، اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں، ہمیشہ تیری ہی مرضی پوری ہو. جانتے ہیں ہم ہمیشہ اس آیت کا کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، حوالہ دیتے ہیں. اور ہم صرف یہ سنتے ہیں ساری چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں. واقعی سب لوگ یہی سنتے ہیں. او ہاں، آپ اسے جیسے بھی سمجھتے ہیں اس سے بھلائی ہی نکلے گی ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، جو اپنی زندگی میں پورے دل سے خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتے اور تلاش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ اپنی ہر سانس سے زیادہ خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں یا خدا کی مرضی پوری نہ کرنے سے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے لیے نہ ہو اور آپ کی بھلائی کے لیے کام نہ کرے. میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کافی عرصے تک میری ہی طرح کے تھے. آپ میری طرح کے ہیں. آپ نے دنیا میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. اگر ہم خدا کے ارادے کے موافق نہیں ہیں تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر میری مرضی پوری ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے میں خوش نہیں ہوں گی. میں ہر چیز میں سے گزری ہوں. خدایا اگر میں شادی شدہ رہوں تو بھی خوش نہیں رہ سکتی. خدایا اگر میں شادی شدہ رہی تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی. خداوند میں بالکل بھی خوش نہیں ہو سکتی اگر میرے بچے نہ ہوئے. خدایا میں ان بچوں کے ساتھ خوش نہیں ہو سکتی. میرے خدا اگر مجھے اچھی نوکری نہ ملی تو میں خوش نہیں ہو سکتی. اگر میرے پاس بڑا گھر نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہوں گی. چاہے کچھ بھی حاصل کر لیں آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. کیونکہ خوشی چیزوں سے نہیں ملتی. خوشی صرف یسوع میں ہے، اور اگر ہم پہلے اس کی بادشاہی تلاش کریں گے تو وہ یہ چیزیں بھی دے گا اور ہم ان کی اتنی پرواہ نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب خدا میرے لیے خاص کام کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کرتا ہے تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں، لیکن ان کا پیچھا نہ کرنا تازہ دم کر دینے والا عمل ہے. خدا رحم کرے. اے خوبصورت کنواری لڑکی، کسی آدمی کا پیچھا نہ کرو. خدا کو ڈھونڈو. وہ ایسا کر دے گا کہ مرد یعنی درست شخص آپ کو ڈھونڈ لے گا. چلیں واپس چلتے ہیں.
یسوع نے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پیو گے؟ سنیے، خدا کی مرضی پوری کرنا کوئی کھیل یا مذاق نہیں ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلال تک پہنچنے سے پہلے بہت زیادہ آہیں اور کراہیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ ایک پرجوش پیغام ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں انہیں معاف کر کے بدگوئی کرنا بند کریں، جو کہ ایسے منہ بند رکھنے کے لیے اکثر مجھے اپنی زبان پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ خدا کی پہلا تھسلنیکیوں 4:3، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف زندگی گزارنے کے لیے الگ کر دو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ اب ہمارے لیے جو سب سے زیادہ سیکھنے والی بات ہے، یعنی یہ سیکھنا ہے کہ پاک یا الگ کی گئی چیز کی طرح اپنے بدن کی تقدیس کس طرح سے کرنی ہے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو اور اس کی مرضی کو نہیں جانتی۔ آج آپ ایک پاک میٹنگ میں ہیں۔ آپ میں سے کتنے میرے ساتھ ہیں؟ اگر دوسری تمام باتوں کے ساتھ ہم اس بارے میں نہیں سنتے تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی بڑی اور گہری مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ فضل گناہ میں زندگی گزارنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کی ایسی محبت ہے جو کہ لاتعداد گناہوں کو ڈھانپ سکتی ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میری فرما برداری کرو گی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر فرما برداری کرو گے تو میں محبت رکھوں گا، بلکہ وہ پہلے ہی سے محبت رکھتا ہے۔ جب ہم اس کی پاکیزگی دیکھتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر حیرت انگیز ہے، وہ ہمارا باپ ہے اور ہم میں رہتا ہے، تو ہماری محبت یہ ہے کہ ہم کیسے نہیں کہیں گے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہوہ یری مہیا کرنے والا خدا۔ اگر ہم اسرائیلیوں پر من برسنے کی کہانی کو دیکھیں، جو کہ دن میں ایک ہی دفعہ اترتا تھا اور جو کہ اس ایک دن کے لیے کافی ہوتا تھا، جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز ہر وقت اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور دن بدن اسی طرح اس پر ایمان رکھتے رہیں۔ کل کی فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا۔ ہمارا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اگر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرتے تھے تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہماری بہت سی ضروریات ہیں اور خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ سب سے اہم چیز جس کی بے حد شدید ضرورت ہے وہ ہے زور، روحانی زور۔ ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہمیں رفاقت کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت چاہیے اور ہمیں فہم و فراست چاہیے، اور خدا ہماری ضرورت کے مطابق سب کچھ دیتا ہے۔ اور میرا خدا فراغ دلی سے پورے طور پر ہماری ہر ضرورت کو مہیا کرے گا۔ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ کیا حقیقتاً آپ چاہتے کہ خدا ایسا کرے؟ غالباً آپ نے مجھے سنا ہی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں خدا آپ کو بھی معاف کرے؟ یہ اس کا وعدہ ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اسے سنجیدگی سے لیں گے۔ جی میری طرف ایسے نہ دیکھیں، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی۔
متی 6:12 اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، یعنی ہم نے قرض واپس نہیں لیا۔ متی 6:14-15 کیونکہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے، یعنی ان کی لاپرواہی اور جان بوجھ کے کیے جانے والے گناہ معاف کرو گے، تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے، یعنی اگر دوسروں کی سرکشی اور گناہ معاف نہ کرو گے اور ناراضگی نہیں چھوڑو گے، تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ خیر، ہم ہر وقت یہ نہیں سنتے، کیا ہم نے سنا؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو جب تک میں اپنے قصورواروں کو معاف نہیں کر دیتی تو میں کبھی بھی بستر پر نہ جاتی۔ میں سنجیدہ ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح ٹھیک رہوں۔ میں اپنے احساسات پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ آپ اپنے احساسات پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خداون، جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے اس کی وجہ سے میں اپنے دل میں نفرت نہیں رکھوں گی۔ تیرے رحم اور تیری بھلائی کو لے کر میں اپنے دل میں دوسروں کے خلاف نفرت نہیں رکھوں گی۔ آپ خدا کی حضوری میں اپنا سر جھکائیں اور اپنا دل انڈیلیں، اور تب تک ایسا کرتے رہیں جب تک خدا آپ کو ابلیس کے ہاتھ اور اس کے قبضے میں بندھے ہوئے لوگوں سے پیار کرنے کی طاقت اور فضل نہیں دے دیتا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسی رات دوبارہ آئے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ ہر روز یہ دعا کریں کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی بتاتی ہوں کہ پچھلے ہفتے ایک عورت نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا، میں یہ بتا سکتی ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گی۔ یہ درمیانی عمر کی ایک عورت ہے جو بہت 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 سالوں سے مسیحی ہے۔ وہ ایک عورت ہے، جب سے میں اسے جانتی ہوں وہ ایک مسیحی خاتون ہے اور مسیح کو جانتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اس نے کہا کہ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی، میں اسے پسند نہیں کرتی، اور 45 سال سے وہ شادی شدہ تھے لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ میری بات غور سے سنو، کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ خدا کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتی تھی۔ تو ایک رخنہ کھلا رہ گیا۔ ایک دن اپنے کمپیوٹر پر اسے ایک شخص کا میسج آیا جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ وہ میسج تھا، ہائے۔ اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ اس کا جواب دیا ہائے۔ امتیاز کی روح ایسا نہیں کر سکتی۔ کہانی چھوٹی کرتے ہوئے بتاتی ہوں کہ کافی وقت تک یہ چلتا رہا، اور اس نے کہا، میں بتا سکتی ہوں کہ اس نے اسے $20 لاکھ سے محروم کر دیا، اور وہ عورت نجات یافتہ، روح القدس سے معمور اور چڑھ جانے والی تھی۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہم اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ ان چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹی لومڑیاں پاکستان کو خراب کرتی ہیں۔ خدا کے حضور آپ کو اپنا دل صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو بالآخر ابلیس اسے آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب یہ عورت ایسے کہتی ہے کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ میں نے یہ کیا، کیونکہ پرکھنے کی روح نہیں تھی۔ ہر روز اپنے لیے امتیاز کی روح مانگے۔ خداوند، ہمیں برائی سے بچا، برے لوگوں کو اور جو لوگ میرے لیے درست نہیں ہیں مجھ پر ظاہر کر ان سے دور رہنے میں میری مدد فرما۔ خداوند، مجھے دکھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون نہیں، اور میری مدد کر کہ میں آزمائش میں نہ پڑوں۔ باغ گت سمنی میں غم کی وجہ سے شاگرد سو گئے تھے، اور یسوع نے کہا، کیا تم جاگ نہیں سکتے اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب آپ کسی بہت بڑی آزمائش میں یا کسی بڑے جذباتی بگاڑ کی حالت میں ہوں گے تو، بلکہ ہر روز دعا کریں، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی ہیں جن کے پاس یہ کرنے کی طاقت ہے۔ دعا میں ٹھہرنے کی دعوت دے کر خدا نے کتنا عظیم احساس بخشا ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارے کرنے والے کاموں میں سے دعا کرنا آخری کوشش ہونے کی بجائے
ہمارا پہلا کام ہونا چاہیے. اکثر لوگ کہتے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن دعا رہ گئی ہے، جبکہ یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا. آئیں یہ ایمان رکھیں کہ خدا ہماری سنتا ہے، کیونکہ وہ پیار کرنے والا خدا باپ ہے اور وہ ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم مانگتے نہیں. لہٰذا جو بھی آپ کی ضرورت ہے آج ہی سے اس سے مانگیں.